کہ ایسی حرکت کرو کہ جس کی وجہ سے راستہ بنے اور لوگ اس پر چلے، لوگوں میں اس کا ماحول بنے۔ یہ بھی استقامت میں اور حرکت میں داخل ہے، اور امت کا یہ شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ دونوں شرف دیے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے بھی نورانی بنے اور دوسروں کے لیے نور بننے کا ذریعہ بنے۔ یہ ہے تو نبی کے کام میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہے کہ اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر آدمی کو اس کی قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا، ماں دینوں کا، کہ اپنا دین بتاؤ۔ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا یعنی ہمارے ایمان میں اتنا کمال آوے، اتنی قوت آوے کہ ہم اپنے ایمانی قوت سے اللہ کے فرائض ادا کریں، اللہ کے حرام سے بچیں، کیونکہ ایمان کی قوت کے بغیر حرام سے بچنا آسان نہیں ہے۔ جب ایمان میں قوت آتی ہے تو فرائض بھی ادا ہوتے ہیں اور حرام سے بچنا بھی ہوتا ہے۔ جب تک ایمان میں طاقت نہیں ہے، حرام چیزیں حرام نہیں کی۔ لوگ شراب پی کر کے پیٹ میں شراب لے کر نماز میں آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی مت آؤ، یہ نہیں کہا مت پیو، ابھی مت آؤ، تمہارے ہوش صحیح نہیں ہے۔ ہاں تو وہ حرام نہیں کیا ان کو کہ مت پیو، کیوں کہ ابھی حرام سے بچنے کی طاقت نہیں آئی تھی۔ ایمان کی محنت سے ایمانی طاقت آتی ہے، وہ حرام سے بچاتی ہے۔ ایمان کی محنت سے ایمانی طاقت آتی ہے، وہ فرائض پر قائم کرتی ہے۔ ایمان کی محنت سے ایمانی طاقت آتی ہے، وہ دوسروں کے حقوق کے بارے میں فکر مند کرتی ہے۔ ہاں یہ تینوں لائنیں ہیں ایمان کی قوت کی، کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں گے، اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور کسی کا حق ادا ہے تو ادا کریں گے، کیونکہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالأجور ہے، ہاں کہ وہاں اجر ملے گا اور یہاں حقوق ادا ہوں گے۔ تو اس کے لیے ایک طاقت ہے، وہ ایمان کی طاقت، کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاوے، آخرت کا حساب اور فکر، یہ چیزیں اندر پیدا ہو رہا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جو چیز ابھی نظر نہیں آئی ان پر یقین کرنا، جنت، دوزخ، قبر، قیامت، حساب کتاب، یہ سب یہ سامنے نہیں ہے لیکن آنے والا ہے۔ انما توعدون لآت، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آنے والی ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ ہمارے اندر یہ ایمانی قوت پیدا ہو جاوے کہ ہم اپنی زندگی احتیاط سے گزاریں، جیسے حضور نے فرمایا کیلکل بالکیش، احتیاط سے رہو، اللہ تعالیٰ لاپرواہی پر قصوروار ٹھہرائیں گے۔ تو ایک چیز اس لیے ایمانی قوت پیدا کرنی ہے تاکہ جو حقوق ہمارے اوپر اللہ کے اور رسول کے اور دوسروں کے عائد ہوتے ہیں وہ ادا ہوتے جائیں۔ اسی ہی دنیا کی سلامتی ہے حقوق کی ادائیگی سے۔ جب حقوق میں پائمالی ہوتی ہے تب فساد ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس دعوت کے ذریعے سے لوگوں میں یہ چیز آ رہی ہے، لیکن ابھی ہمارے اندر علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اس لیے ذمہ داریوں میں کوتاہیاں ہیں، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے، دین سے پوچھنا بھی ضروری ہے، سیکھنے کے پوچھنے کے عادی بنے تاکہ کمی نکل جاوے اور جو کمال ہے وہ پیدا ہو جاوے۔ سیکھنے پوچھنے کا ماحول نہیں ہے، جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کو عادت کہتے ہیں، اس کو رواج کہتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کمی دور کرنا، کمال پیدا کرنا یہ مطلوب ہے دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ ابھی لوگ دنیا میں بھی کمی دور کرتے ہیں، کمال پیدا کرتے ہیں تاکہ راحت کی زندگی گزرے، ہاں ایسے ہی یہاں بھی پیدا کرنا ہے تاکہ کامیابی کی زندگی گزرے، نجات کی زندگی بنے، کیونکہ اپنی زندگی کی نجات کی فکر خود ہی کرنی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے اپنی نجات کے لیے کیا کیا ہے، اپنی نجات کے لیے کیا 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 ہے یہ سوچا کرے۔ جی ہاں یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے کام کا اور نبیوں کے کام کا بڑا مدار آخرت بنانے پر ہوتا ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، کہ ان حضرات کو ہم نے آخرت کے ذکر کے ساتھ خاص کیا ہے، تو ان کی بڑی ہمت یہ ہوتی ہے اور بڑی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آخرت بناؤ، اپنے آپ کو ایسا سمجھو جیسا مسافر۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی ایک مسافر کی طرح ہوں، کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، وہ سستا لیتا ہے پھر اپنا راستہ لیتا ہے۔ جی ہاں تو ایسے کہ ہماری زندگی مسافروں کی طرح سے تھوڑی دیر کی ہے، پھر اس اپنے راستے پر چلے جائیں گے، اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اصل یہی ہے
کہ ہماری یہ منزل ہمیں کامیابی تک لے جاوے، اور اس کے لیے علم و ذکر کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جیسے ریل کو چلنے کے لیے سوائے 2 پٹری کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. پٹری پر ہی چلے گی، بغیر نہیں چلے. اس لیے اپنی زندگی کو سیکھنے سکھانے پر، سمجھنے پر ڈالنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ اپنی جاہلیت کو ختم کیا ہے. آپ کے سامنے زمانہ جاہلیت تھا، اس کو آپ نے زمانہ اسلام سے بدل دیا کہ زمانہ اسلام، زمانہ جاہلیت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام کے درمیان میں ایک آڑ کی طرح، محمد الفرق بینہما، کہ آپ ایک آڑ ہے. اگر آپ کے طریقے رہیں گے تو جاہلیت نہیں آئے گی، آپ کے طریقے اٹھ جائیں گے تو جاہلیت تیار ہے آنے کے لیے. ہاں، پھر پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے ان کی زندگی جہالت پر گزرے گی. جہالت اس کو کہتے ہیں کہ ان کو کسی کے حقوق کی خبر نہیں ہے، اس کو جہالت کہتے ہیں کہ حقوق کی کوئی خبر نہیں ہے. اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، اپنی ذات کا کیا حق ہے، کچھ خبر نہیں. جیسے آج ہے یہاں کہ حقوق کے بے خبری، یہ جہالت مراد ہے. ہاں، جبکہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے. تو جب دارالحقوق بنایا ہے تو حقوق کی فکر ہونی چاہیے. دین سیکھے بغیر حقوق کی خبر نہیں آئے گی. دین سیکھے، اچھی صحبت میں رہے، اچھے ماحول میں رہے تو وہ حقوق کے بارے میں فکر آئے گی. نہیں تو جیسے گزرتے ویسے گزرے گی. وہی لاپرواہی ہے جو اللہ کہتا ہے کہ لاپرواہی ہوگی تو پھر ہم قصوروار ٹھہرائیں گے. اس لیے اس کام کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بھی نکھارنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خالی پروگراموں پر گزارا نہیں کرنا ہے. پروگرام تو ہر تحریک کے ہوتے ہیں، ہر تحریک جو دنیا میں چلتی ہے ان کے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں. یہاں وہ تو سب کرتے ہیں. ہمارا مقصد صرف پروگرام نہیں ہوتا، بلکہ پروگرام کے ذریعے سے ایک مزاج بنانا ہوتا ہے. وہ مزاج اطاعت کا مزاج ہے. کون سا مزاج؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کا مزاج بنے. صحابہ کا یہی مزاج ہے، اطاعت کا مزاج. جو کہا وہی کیا، جو منع کیا وہ چھوڑ دیا. اطاعت کا مزاج وہ اصل ہے. تمام نبیوں کی دعوت اطاعت قائم کرانے کے لیے ہی ہوتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ تمام نبیوں کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ زمین پر اللہ کی اطاعت قائم کرائی جائے، کہ جان مال کی آزادی ختم، اب ہم جان مال سے تابع ہیں. حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو تبلیغ و دعوت کے ذریعے سے اس غلطی میں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جان مال کو اپنا سمجھا ہے. جان مال ہمارا ہے، جیسا تھا استعمال کریں. کہ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جان اور مال یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی امانت بھی ہے. یہ نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے. امانت اس لیے کہ اس کے بعد سوال ہوگا کہ مال میں کیا کیا تھا، کہاں سے کمایا تھا، زندگی کہاں گزری، تندرستی کہاں گزری، جوانی کہاں گزری، یہ سب ہے نا. تو یہ دلیل ہے کہ یہ چیزیں امانت ہے. ورنہ پوچھ پرچھ کیا ہے؟ اپنی چیز کو کون پوچھ پرچھ کرتا ہے؟ لیکن یہ امانتیں ہیں تو وہ امانت والا مزاج بنایا جاتا ہے. ہم امانت دار ہیں اس کام کے، جو حق ہے وہی کریں گے، وہ صحیح ہے اسی کو اختیار کریں گے، وہ باقی چیزیں کہ باقی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اسی کو تقویٰ طہارت کہتے ہیں کہ تقویٰ طہارت کے ساتھ زندگی گزارو. ہاں، تقویٰ طہارت کے ساتھ زندگی گزارو. ظاہری پاکی، اندرونی پاکی، یہ اللہ پسند کرتے ہیں. پاکی کو ظاہر بھی پاک، اندر بھی پاک. اس لیے اپنے آپ کو اس طرح چلانا ہے تاکہ یہ ایک رواج نہ بن جائے، ایک تحریک نہ بن جائے، بلکہ ایک دعوت بنے. کہ دعوت اپنے فضائل کے ساتھ ہوتی ہے.